بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسماعیل ہانیہ کا قتل موساد نے ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے کیا، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کو ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا۔ برطانوی خبرساز ادارے نے اپنی رپورٹ میں ایک اور انکشاف بھی کیا کہ ایرانی ایجنٹوں نے گیسٹ ہاؤس کے 3 کیمروں میں پہلے ہی دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا اور دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے موقع پر اسماعیل ہانیہ کو قتل کیا جانا تھا، تاہم نئے صدر کے حلف برداری کے موقع پر یہ اقدام کیا گیا اور دھماکہ خیز مواد ایران سے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ اخبار کے مطابق ایرانی حکام کے پاس گیسٹ ہاؤس کے کمروں میں ایجنٹوں کے انتہائی تیزی سے آنے جانے کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ دوسری طرف برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 روز میں ایران کی رہبر اعلیٰ متعدد بار تمام کمانڈروں کو طلب کر چکے ہیں اور وہ ان سے جواب کے خواہاں ہیں، اور ان کے نزدیک سیکیورٹی کی خلاف ورزی کو حل کرنا اب بدلہ لینے سے زیادہ اہم ہے۔ اس سے قبل امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت ان کے کمرے میں نصب دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے ہوئی ہے، جو ریسٹ روم میں 2 مہینے قبل چھپایا گیا تھا، اور بم کو ریموٹ کنٹرول سے اس وقت پھاڑا گیا جب اسماعیل ہانیہ کی اپنے کمرے میں موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ اس دھماکے میں ان کا ذاتی محافظ بھی شہید ہوا۔ واضح رہے اسماعیل ہانیہ شمالی تہران کے جس گیسٹ ہاؤس میں قیام پذیر تھے، وہ جس کمپاؤنڈ میں واقع ہے، اس کا کنٹرول ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کے پاس تھا، اور یہ کمانڈو کئی سرکاری عمارتوں کے ایک سلسلے کا حصہ ہے جسے نشاط کہا جاتا ہے۔ حماس سربراہ نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری کے لیے تہران آئے تھے اور 1 روز قبل انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے سائے امریکہ خطے میں اضافی فوج بھیجنے کی تیاری کرنے لگا۔ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے جنگی بحری جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کے حکم کے ساتھ مزید فوجی بھی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تہران میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا دائرہ وسیع ہونے کے خطرات میں اضافے اور اسرائیل کے خلاف انتقام کی دھمکیوں کی لہر کے درمیان امریکی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ غزہ، لبنان اور یمن میں ایران کے ایجنٹوں کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی دھمکیوں کے جواب میں واشنگٹن مشرق وسطیٰ میں اضافی لڑاکا طیارے بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج جنگی تیاریوں کو بڑھانے اور اپنی افواج اور اتحادیوں کو ایران یا اس کی حمایت کرنے والی ملیشیاؤں کے کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے جمعرات کو انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے مشرقی سطح کے مختلف علاقوں میں 12 بحری جنگی جہاز تعینات کیے ہیں۔ پینٹاگون کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ان بحری جہازوں میں طیارہ بردار بحری جہاز روزویلٹ اور اس کے ساتھ آنے والے جنگی جہاز شامل ہیں، جن میں WASP اور 3 بحری جہازوں پر مشتمل ٹاسک فورس جس میں 4000 سے زائد فوجی موجود ہیں، وہ بھی انہی بحری جہازوں میں شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل سے انتقام لینے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایران کے نگراں وزیر خارجہ علی باکر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونک رابطے میں واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل سے انتقام لینے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ نگراں ایرانی وزیر خارجہ علی باکر کا کہنا تھا کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو شہید کر کے ایران کی قومی سلامتی پر حملہ کیا گیا اور علاقائی استحکام کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو خطرے سے دوچار کیا ہے۔ اس صورتحال میں ایران اپنے حق کے دفاع سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا اور مجرم صہیونیوں کو متناسب سزا دی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ علی باکر نے زور دیا کہ امن و استحکام
کے لیے عالمی برادری اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو اور غزہ میں جرائم روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شام اور لبنان کی سرحد پر اسرائیلی حملوں کی اطلاعات۔ حزب اللہ کے قریبی ذرائع نے جمعے کو بتایا کہ اسرائیل نے شام سے لبنان میں داخل ہونے والے ٹرکوں کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ ذرائع نے AFP کو بتایا 3 اسرائیلی حملوں میں شامی لبنانی سرحد پر ہوش السعید علی کے علاقے میں ٹینکر ٹرکوں کے ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک شامی ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ سرحدی علاقے میں اسرائیلی حملوں کے سلسلے میں یہ تازہ ترین واقعہ تھا۔ جنگی نگراں سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بھی شام کے اندر لبنان کی سرحد کے قریب اسرائیلی حملوں کی اطلاع دی ہے، لیکن کسی جانی نقصان کا ذکر نہیں کیا۔ ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ لبنان اور شام کی سرحد کے مشرقی حصے کے دونوں جانب مضبوطی سے موجود ہے، جہاں وہ شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کرتی ہے۔ گروپ نے منگل کو بیروت میں اپنے فوجی سربراہ فواز شکر اور بدھ کو تہران میں حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانی کی ہلاکت کے بعد اپنی بندوقیں خاموش کر دی تھیں۔ لبنانی گروپ نے جمعے کو شمالی اسرائیل میں فوجی ٹھکانوں پر 5 حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے جمعے کے روز شکر کے جنازے سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور جو اس کے پیچھے کار فرما ہیں، انہیں دوہرے قتل پر ہمارے ناگزیر رد عمل کا انتظار کرنا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی وزارت خارجہ نے حماس کے رہنما اسماعیل ہانی کی شہادت پر سفارت خانے میں پرچم سرنگو رکھنے پر ترکیہ کے نائب سفیر کو طلب کر لیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت خارجہ نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے معاملے پر تل ابیب میں ترک سفارت خانے کا پرچم سرنگو رکھنے پر نائب سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیل کی ریاست کسی صورت اسماعیل ہانیہ جیسے افراد کے غم کے اظہار کو برداشت نہیں کرے گی۔ اسماعیل ہانیہ کو 2 روز قبل تہران میں ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری کے بعد گیسٹ ہاؤس میں شہید کر دیا گیا تھا۔ حماس اور ایران نے اس کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کر دی تھی۔ دوسری جانب اسرائیل نے اسماعیل ہانی کی شہادت میں ملوث ہونے سے متعلق تاحال کوئی باقاعدہ بیان جاری نہیں کیا۔ تاہم امریکی میڈیا کی رپورٹ میں بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ کارروائی اسرائیل نے کی تھی۔ اسماعیل ہانی کی شہادت پر دیگر مسلمان ممالک کی طرح ترکیہ نے بھی مذمت کی تھی اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے 2 اگست کو اسماعیل ہانی کی شہادت پر قومی سطح پر یوم سوگ کا اعلان کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایئر انڈیا نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث اسرائیل کے شہر تل ابیب کے لیے اپنی تمام پروازیں 8 اگست تک معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایئر انڈیا نے جمعے کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ مشرق وسطی کے کچھ علاقوں کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسرائیل کے لیے تمام پروازیں معطل کر دی گئیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے فوری طور پر 8 اگست تک تل ابیب جانے اور وہاں سے واپس آنے والی اپنی پروازوں کا شیڈول آپریشن معطل کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں احتجاج، وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ، جھڑپوں میں کئی افراد زخمی۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں ہزاروں افراد کے احتجاج پر پولیس کے تشدد سے 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ڈھاکہ میں حسینہ واجد کے استعفے کے لیے ہونے والے عوامی احتجاج کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس نے مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں برسائیں اور انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیل فائر کیے۔ مظاہرین نے گزشتہ ماہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کیا تھا، جس میں پولیس فائرنگ سے جام حق افراد کے خاندانوں سے انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ ڈھاکہ میں نوجوانوں کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک تھی جو حکومت مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ مختلف علاقوں میں احتجاج کے دوران حکمران جماعت عوامی لیگ کی ضلعی دفتر سمیت کئی عمارتیں نظر آتش کر دی گئی تھیں۔ احتجاج کے دوران قانون نافذ کرنے والی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا اسماعیل ہانیہ اور محمد ضعیف کے بعد ایک اور سینئر کمانڈر کو قتل کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کر دیا ہے کہ حماس کے
سربراہ اسماعیل ہانیہ اور القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد ضعیف کے بعد غزہ میں ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلامک جہاد موومنٹ کے ہتھیار بنانے والے یونٹ کے نائب سربراہ محمد الجبری کو غزہ میں ایک فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا مزید کہنا تھا کہ محمد الجبری اسلحے کی تیاری کے لیے فنڈز مہیا کرنے، میزائل اور انفراسٹرکچر کی تیاری میں فعال کردار ادا کرتے تھے۔ اسلامک جہاد موومنٹ کی جانب سے اپنے کمانڈر کی اسرائیلی فوج کے حملے میں شہادت کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ یاد رہے کہ 31 جولائی کو ایران کے دارالحکومت تہران میں سابق فوجیوں کے لیے بنائی گئی پاسداران انقلاب کی ایک محفوظ ترین عمارت میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو پراسرار انداز میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔